ایک دفعہ پہاڑوں کے درمیان سرسبز جنگل میں ایک عقلمند کوا جس کا نام جمی تھا وہ رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی ذہانت اور چالاک دماغی کے لیے جنگل بھر میں مشہور تھا۔ اس کے پروں کا رنگ چمکدار سیاہ تھا۔ اس کو پھلوں سے بڑی محبت تھی، خاص طور پر آموں سے۔ ایک دن جمی جنگل میں اڑ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جو پکے سنہری آموں سے بھرا ہوا تھا۔ آموں کی میٹھی میٹھی خوشبو ہوا میں بکھر رہی تھی جو جمی کو بہت بھا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اونچے درخت کی ٹہنیاں آموں سے بھری ہوئی نیچے کی جانب جھک رہی ہیں۔ وہ فوراً مزیدار آم کھانا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، آم کے پاس پہرے دار بھی کھڑا تھا۔ اس نے طریقہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح آموں تک پہنچا جائے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک چالاک لومڑی جس کا نام ارہا تھا، وہ اپنے چالاک منصوبوں کے لیے مشہور تھی، وہ درخت کے نیچے آئی۔ اپنی تیز نگاہوں اور تیز دماغ کے ساتھ جمی کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دماغ میں کوئی شرارت تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی اور کہنے لگی، پیارے جمی، تم کیسے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ جمی نے جواب دیا، ہاں، خوش تو بہت ہوں، کیا کروں، آم کھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کتنے بہترین آم ہیں، لیکن افسوس وہ میری پہنچ سے دور ہیں۔ کیا کروں، ان تک کیسے پہنچوں؟ ارہا نے جیسے ہی سنا کہ جمی آموں کے بارے میں بات کر رہا ہے، پکے ہوئے آم دیکھ کر ارہا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کہنے لگی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم چاہو تو تم آم کھا سکتے ہو۔ اس پر جمی نے حیران ہو کر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اپنا آئیڈیا بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آموں کو کھا لوں۔ ارہا بولی، میں پہرے دار کا دھیان بھٹا کر تمہیں آم کھانے کا موقع دے سکتی ہوں۔ جیسے ہی میں پہرے دار کا دھیان بٹاؤں گی، تم جلدی سے آم لے کر اڑ جانا۔ جمی نے پہلے تو کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ارے ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہ ارہا کے مشورے پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا کہنے لگا، مجھے تمہارا آئیڈیا پسند آیا، چلو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ارہا نے جھاڑیوں میں دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ جھاڑیوں کی طرف بھاگی، پہرے دار نے مڑ کر دیکھا کہ وہاں کوئی ہے۔ وہاں جاتے ہی ارہا چلانے لگی، مدد، میری مدد کرو، کوئی مجھے پکڑ رہا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ پہرے دار ڈنڈا لے کر بھاگا۔ اتنی دیر میں جمی نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آموں پر جھپٹا اور آم لے اڑا۔ وہ آم لے جا کر دوسرے درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ ارہا شور مچاتے مچاتے جھاڑی سے باہر نکل آئی اور دیکھنے لگی کہ جمی کہاں بیٹھا ہے۔ جیسے ہی اسے جمی نظر آیا، وہ اس درخت کے نیچے گئی اور کہا، لاؤ، میرا حصہ دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بھی آم دو گے۔ تو جمی نے 2 آم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا حصہ۔ جمی نے سوچا، اگر میں یہ آم اکیلے ہی کھا جاتا تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس نے 2 آم ارہا کی جانب پھینکے۔ ارہا خوشی سے ان آموں کو لے کر جنگل کی جانب بھاگ گئی۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ مل بانٹ کر کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔